ایمان نام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کا۔ ایمان نام ہے کہ اس بات کا اقرار کرے، اس بات کی گواہی دے اپنے زبان کے ذریعے سے اور اپنے دل کے ذریعے سے اور اپنے اعمال جوارح کے ذریعے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الہیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد لازمی اور ضروری چیز جو بنتی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایسی جامع اور ایسی ہماگیر ہے کہ رہتی دنیا تک اور پوری انسانیت کے لیے آپ کی ذات ماڈل، آپ کی ذات رہنما اور آپ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے حسنہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو درست کر لو۔ ہر قوم کے پاس ایک نبی آیا ہے اور نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ جس طریقے سے ایک مشنری ہوتی ہے، ایک آلہ جات ہوتا ہے، جب کارخانے کے اندر اور فیکٹری کے اندر اس کو بنا دیا جاتا ہے تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے کے لیے وہاں سے مینیجر بھیجے جاتے ہیں، وہاں سے ایسے ٹیچروں کو اور ایسے اساتذہ کو روانہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس مشنری کے یوز کرنے کا، اس مشنری کے استعمال کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب تک مشنری ہمارے قبضے میں ہوتی ہے اور جب تک وہ آلہ جات اور وہ مشین ہماری ملکیت کے اندر ہوتی ہے تب تک وہ مینیجر اور وہ استاد ہم کو سمجھاتے رہتا ہے، پڑھاتے رہتا ہے، بتاتے رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ چند دنوں کے لیے، متعینہ دن کے لیے اور متعینہ مہینوں کے لیے وہ مینیجر اور وہ استاد آتا ہے، اس کو آف کرنے کا طریقہ، اس کو آن کرنے کا طریقہ، اس کو بند کرنے کا طریقہ، اس کو شروع کرنے کا طریقہ، اس میں سے گندگی کو صاف کرنے کا طریقہ، اور درمیان میں اگر وہ اٹک جائے یا بگڑ جائے یا خراب ہو جائے اس کو معمولی سی درستگی کا طریقہ بھی سکھلا جاتا ہے۔ لیکن جاتے ہوئے وہ ایک پیغام دیتا ہے، جاتے ہوئے ایک میسج لے کر جاتا ہے۔ وہ میسنجر، جس میسنجر کو کارخانے سے روانہ کیا گیا ہے، وہ میسنجر جس میسنجر کو فیکٹری سے روانہ کیا گیا ہے، تو وہ جاتے ہوئے ایک پیغام اور ایک میسج دے کر جاتا ہے کہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے اور یہ فلاں کتابچہ آپ کی قبضے میں ہے، فلاں کتاب آپ کے حوالے ہے، اگر جہاں جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کی طرف رجوع کر دینا۔ جہاں جو چیز سمجھ میں نہ آئے، تفہیم میں نہ آئے، افہام میں نہ آئے تو اس چیز کو اس کتابچہ کے ذریعے سے، اس چیز کو اس
کتاب کے ذریعے سے سمجھ لینا اور اس آلے کو، اس مشینری کو، اس مشین کو اسی اعتبار سے یوز کرنا اور استعمال کرنا، ورنہ یہ مشین بگڑ جائے گی اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ دوبارہ اس مشینری کو فیکٹری میں لانا پڑے گا، دوبارہ اس مشین کو اس کارخانے کے اندر داخل کرنا پڑے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ یوز کرنے کے، استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے ایک پیغام پہنچانے والا، ایک میسج پہنچانے والا، ایک میسنجر اس کارخانے سے آ رہا ہے عوام الناس کے پاس، لوگوں کے پاس، اسی طریقے سے دین کی تفہیم کے لیے اور دین کو سمجھانے کے لیے اور دین کو بتانے کے لیے، دین الہی کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی ربوبیت کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اور اپنی رسالت کو تسلیم کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کا یہ جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جائے گے۔ اور صرف اکتفا اسی پر نہیں کیا گیا، فقط بس اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وآخر الزمان یخرجون الدجال والقذاب، کہ آخری زمانے کے اندر دجال ابھریں گے اور قذاب نکل آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اسود انسی نے دعویٰ کیا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے دعویٰ کرنے والے میں مسلمہ قذاب ہے، اور جناب رسول پاک علیہ السلام نے اس کو قذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، دجل کرنے والا، فریب کرنے والا، مکر و فریب کرنے والا اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کے اندر بھی گوہر شناس بھی نکلیں گے، اور آخری زمانے کے اندر شقیق بن حنیف جیسے لوگ بھی نکلیں گے، اور چند لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی نبوت کو بھی تسلیم کریں گے اور ان کی نبوت کا پرچار کرائیں گے اسی دنیا کے اندر۔ یخرجون فی آخر الزمان الدجالون والقذابون، تو وہ دجال ہو گئے، قذاب ہو گئے، جھوٹ بات کرنے والے ہو گئے، جھوٹی بات کہنے والے ہو گئے، دجل کرنے والے ہو گئے، فریب کرنے والے ہو گئے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہو گئے۔ آپ نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو شخص بھی جناب رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرے گا، محمد الرسول اللہ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ضم کرے گا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کر کر اسی شریعت کے مطابق جس شریعت کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العزت اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ شرط یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے۔ اور آپ نے فرمایا حدیث پاک کے اندر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم نے کا وہ شخص ایمان والا ہی نہیں، تم نے کا وہ شخص ایمان والا ہی نہیں جو نبی علیہ السلام سے، اس کے اہل سے زیادہ، اس کے اہل خانہ سے زیادہ اور اس کے رشتہ داروں سے زیادہ جناب رسول پاک علیہ السلام سے محبت نہ کرنے لگے۔ یہ ایمان کا جز ہے کہ ہمیں جناب رسول پاک علیہ السلام سے ایسی محبت ہو جس طریقے سے حضرت صحابہ کو ہوا کرتی تھی، کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو گوارا
جناب رسول پاک علیہ السلام پیدل چلے اور ہم اونٹ کے اوپر سوار ہو کر چلے. جناب رسول پاک علیہ السلام سے ایسی واضحانہ محبت تھی اور ایسی ہمدردانہ محبت تھی اور ایسی غمخوارہ محبت تھی اور ایسی مہربانی والی محبت تھی کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کو کانٹا بھی چوب جائے صحابہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کے بدلے میں ہماری جان چلی جائے, ہمارا خون بہ جائے اور ہماری رگوں سے خون کو نکال دیا جائے, ہمارے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا جائے, لیکن نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے اوپر ایک کانٹا بھی نہ چبھے. یہ حضرت صحابہ کی محبت کا عالم تھا. حضرت صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ سانپ بار بار ڈس رہا ہے لیکن رسول کی محبت کے اندر سانپ کے ڈسنے کو بھی برداشت کر رہے ہیں. رسول کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی طرف جا رہی ہے اور وہ کافرین و مشرکین آپ سے پوچھ رہے ہیں, ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ بتا محمد کہاں چھپا ہوا ہے, لیکن وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جا رہی ہے کہ توشہ ہاتھ میں ہے, اس کو لیے جا رہی ہے اس غار کے اندر, اور یہ ملعون اور یہ خبیث اس حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایسا تماچا رسید کرتا ہے اور آپ کے رخسار پر ایسا ایک تماچا مارتا ہے کہ جس تماچے کی وجہ سے اور جس چاپٹ کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی ٹوٹ کر کئی دور جا کر گرتی ہے. لیکن قربان جائیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. ادھر سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا جا رہا ہے, ادھر بالی ٹوٹ رہی ہے, مار کھانے کو برداشت کیا جا رہا ہے, لیکن جناب رسول پاک علیہ السلام سے ایسی محبت تھی اور ایسی محبت تھی کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کا پتہ نہیں بتا رہی. اس لیے آج بھی ہم نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور جو کذاب اور دجال ہے یہ نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہتے ہیں, اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو گستاخ رسول ہوتے ہیں, رسول پاک علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں, رسول پاک علیہ السلام کو اپنا آخری میسنجر اور اپنا آخری پیغمبر کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے. افسوس ہے اس بات کی کہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ اعین, کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن یہ بندہ نماز چھوڑ کر جناب رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جناب رسول پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو, داڑھی کو گٹر کی نالیوں کے اندر بہا رہا ہے. یہ افسوس ہے اس امت کا اور اس قوم کا جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تو تسلیم کرتی ہے لیکن پیروی کسی اور کی کرتی ہے. اس لیے قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا اور صاف بات کہہ دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے, آپ کے لیے آئیڈیل ہے. آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں. آپ کی زندگی کے اندر بے شمار چیزیں, علامہ سید سلیمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی زندگی تاریخیت سے, کاملیت سے اور عملیت سے بھرپور تھی. آپ کی سیرت میں وہ خوبیاں تھی, آپ کی سیرت میں وہ چیزیں پائی جاتی تھی کہ جو کسی کی سیرت کے اندر نہیں پائی جا سکتی, چاہے وہ کسی کی دھرم کا پیروکار ہو, کسی کی دھرم کا بڑا گرو ہو, کسی کی دھرم کا بڑا استاد ہو, لیکن جناب رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس اور ذات مبارکہ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی وہ کسی کی بھی سیرت کے اندر نہیں پائی جاتی. اور حضرت انبیاء علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھی, علامہ سید سلیمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں داخل فرمائی.
اس لیے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق کا انداز تھا، آپ کی جو نجی زندگی تھی اور آپ کی جو سماجی زندگی تھی، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو اس کا نجی زندگی کا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو اس کا سماجی زندگی کا ہوتا ہے. نجی زندگی انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارتا ہے، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ گزارتا ہے. اس نجی زندگی کے اندر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ یہ تھی کہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں اچھا اور سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے اہل خانہ کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو اور سب سے اچھے ہو، اس لیے کہ میرے اخلاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. حضرت جناب رسول پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں. آپ نے تمام کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی میری خلوت والی زندگی اور جلوت والی زندگی کے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ علل اعلان اور برملا میری خلوت والی زندگی کو بیان کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کی زندگی خلوت والی ویسی ہی تھی جیسا کہ جلوت والی تھی. ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ خلوت میں کچھ اور جلوت میں کچھ اور. جناب رسول پاک علیہ السلام کی زندگی جو سماجی زندگی تھی، سماجی زندگی کے اندر آپ کا برتاؤ اور آپ کا سلوک اور آپ کا رویہ بہت اچھے انداز کا تھا اور اس میں اخلاق والا تھا. فرمایا جناب رسول پاک علیہ السلام نے ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ تھے. ایک شخص آیا، جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے خاندان میں ایسا شخص ہے، ہمارے رشتہ داری کے اندر ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق بہت ہی بیکار ہیں، جس کے اخلاق ہمارے سے میل نہیں کھاتے ہیں. جب وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا تو آپ نے نرم انداز سے گفتگو کی، آپ نے اس میں سلوک کے ساتھ اس سے گفتگو کی اور اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تو اس کے بارے میں کچھ اور رائے پیش کر رہے تھے، آپ نے بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ساتھ اس میں سلوک کیا ہے. جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدتر ہے وہ شخص جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. سب سے بدتر ہے وہ شخص جس کے اخلاق کی وجہ سے اور جس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے اٹھنا بیٹھنا اور اس کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں. اس لیے جناب رسول پاک علیہ السلام کا برتاؤ اور اس میں سلوک کا معاملہ تھا. آپ کی گفتگو نرم انداز کی گفتگو تھی اور آپ کا اس میں سلوک اچھے انداز کا اس میں سلوک تھا. اس لیے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے اندر ہجرت کر رہے ہیں اور نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایھا الملک کنا قوما اہل الجاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونصي الجبار ويأكل القبيح الضعيف منا فكنا على ذلك حتى بعث إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه وعمانته. دربار کے اندر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بادشاہ، ہم ایک ایسی قوم تھی جو معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے، اصنام اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ ہم مردار کھا لیا کرتے تھے. وَنَقْطَعُ الْفَوَاحِشَ فحشکاری والے کام کیا کرتے تھے.
ونسی الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہمارے اندر جو شخص طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا، حتی بعث الینا رسولا منا، ہم اسی معاملات میں تھے، اور یہ ساری بد اخلاقی ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمارے ہی اندر سے ایک رسول کو ہم پر مبعوث فرما دیا، ایک رسول کو ہمارے پاس بھیجا، وہ رسول نعرف نسبہ، جس کی نسب کو اور جس کے خاندان کو، جس کی عفت کو، جس کی پاک دامنی کو، جس کی اچھائی کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ کے اندر بھی جناب رسول پاک علیہ السلام کو امانت دار، امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا کہ آپ بڑے صادق تھے، سچے تھے اور بڑے امانت دار تھے، امانت کے اندر خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات جناب رسول پاک کے اندر پائے جاتے تھے، اور پھر یہ معاملہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک درخت کے نیچے جسے کیکر کا درخت کہا جاتا ہے، ببول کا درخت کہا جاتا ہے، اس درخت کے نیچے جناب رسول پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ غزوہ نجد کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے تلوار آپ پر سونت لی اور کہنے لگا میں یمنعک منی، بتا کس کو مجھ سے کون بچائے گا۔ جناب رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہ، تو مجھے اللہ بچائے گے۔ لفظ کا ادا ہونا تھا، تو اس کے ہاتھوں سے تلوار گری، وہ کانپنے لگا، اور پھر جناب رسول پاک علیہ السلام نے اس تلوار کو اٹھایا اور فرمانے لگے میں یمنعک منی، بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا ہے، آپ مجھ پر بھی رحم فرما دیجئے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایمان قبول کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا ایمان تو قبول نہیں کرتا، البتہ جو لوگ آپ سے جنگ و جدال کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے قتل و قتال کرتے ہیں، میں ان لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ اور وہ جا کر اپنے مجلس کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم میں سے ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جس کے بہت ہی اچھے اخلاق ہیں، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے اسوائے حسنہ کو، اس کے اسوائے حسنہ کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام کے اس اخلاق کو وہ گنا رہا ہے، وہ کافر جناب رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے، کسی نے سختی سے کوئی بات کہہ دی اور پھر کسی نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دی، آپ اس کا بدلہ نہیں لیا کرتے، آپ اس کا انتقام نہیں لیا کرتے، آپ معاف فرما دیتے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام کے راستے میں کاٹیاں ڈالی گئی اور جناب رسول پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر اونٹ کی اوگڑی رکھی گئی، اور پھر جناب رسول پاک علیہ السلام کو پھانسی دینے کی سازش کی گئی، آپ کو زہر دینے کی سازشیں کی گئی۔ اور فتح مکہ، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ فرمانے لگے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا یہ دن ان لوگوں سے بدلہ لینے کا دن ہے جن لوگوں نے آپ پر اوزری ڈالی، جن لوگوں نے آپ کو مارنے کی سازشیں کی ہے، آپ کو ختم کرنے کی، دین کو ختم کرنے کی، اسلام کو ملیمیٹ کر دینے کی سازشیں کی ہے۔ لیکن جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن رحم کھانے کا دن ہے۔ آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کو سیر کیا گیا اور پھر ایک فرشتہ آپ کے سر کی جانب آتا ہے اور ایک فرشتہ آپ کے پیروں کی جانب آتا ہے، پیر والا فرشتہ سر والے فرشتے سے کہتا ہے اس بندے کو کیا ہوا ہے، سر والا فرشتہ کہتا ہے اسے سیر کیا گیا،
پیر والا فرشتہ کہتا ہے سحر کس نے کیا؟ سر والا فرشتہ کہتا ہے لبید بن اعظم نے اس کو سحر کیا ہے۔ اور اس طریقے سے سحر کیا گیا کہ بیر زاران کے اندر، بیر زاران نامی ایک کنواں ہے، اس کے اندر آپ کے کچھ پتلے بنا کر ڈالے گئے ہیں، یا وہ اس پتلے کے اندر کچھ سوئیاں ڈالی گئی ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ کے بالوں کے اندر 11 گاٹھیں باندھ کر آپ پر سحر کیا گیا ہے۔ جب یہ بات جناب رسول پاک علیہ السلام کو پتہ چلی اور سحر کرنے والے کا پتہ بھی چل گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ پہنچے اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ انتقام کیوں نہیں لیتے، آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تو جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے انتقام لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا اور بیر زاران کو بالکل اس کنویں کو موچ دیا گیا، اس میں مٹی ڈال کر اسے پلین کر دیا گیا، آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کو طائف کے میدان میں آباش لوڈوں کو، آباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے دوڑایا گیا اور آپ کے پیچھے لگایا گیا، ایسا لگایا گیا کہ وہ آپ پر پتراؤ کرتے اور آپ کے جسم مبارک سے خون نکلتا، خون کے فوارے نکلتے، وہ نالین مبارک میں آ کر جمع ہو جاتے اور پھر اس نالین مبارک کے اندر خون ہے اور آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، جبل ابو قیس کا فرشتہ، جبل قینقاع کا فرشتہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام اگر آپ چاہے تو ان بستی والوں کو ہم یہیں پر ختم کر دیں، اگر آپ چاہے تو بستی والوں کو یہیں پر ملیا میٹ کر دے، نسیم منسیہ کر دے، ان کو پہاڑیوں کے درمیان میں ان کو پیس کر رکھ دے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام کی ذات مبارک پر قربان جائیے، آپ نے اپنی کمزوری کی شکایت اللہ رب العزت سے کی ہے اور فرمایا مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، پورے عالم کے اندر پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کے کردار کو، جناب رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے۔ ہر کسی سے انتقام لینے پر نہ تلے، ہر کسی سے بدلہ لینے پر نہ تلے، جو چاہے گا، جو جیسا کرے گا وہ ایسا کرے گا، کما تدین تدان، جو بھی جیسا کرے گا وہ ویسا کرے گا۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم حشر کا میدان یہاں قائم کر دے اور کسی سے بھی حساب و کتاب لے لے، بلکہ اس کے اعمال کو وہ خود آخرت کے اندر دیکھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کو ہر لہجہ اور اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔